اکیلا راہ فرما دیتا، حبیب کو ہم نے بھیجا ہے، گالتے بھوگ گئی سی پر پھر شانہ کے نے دسنیاں سن۔ اچھا، پہلی شان جو بیان کی ارسلناکا، توجہ ہے نہیں سمجھ رہا تھی؟ پہلی شان وہ ہے شاہدن۔ اب لوگوں نے لفظ شاہد کا ترجمہ بھی نہیں کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کو اس نشست میں بتاؤں، لفظ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ کیا ترجمہ ہے جناب؟ گواہ، شاہد گواہ کو کہتے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ اچھا، آپ کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ آپ سنیں گے تو لطف آئے گا نا جی آپ حضرات کو۔ اب سنیے اس گواہی کا کیا مطلب ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی پاک کل کائنات پر اللہ کے گواہ ہیں۔ آپ کہیں گے اس کا معنی کیا ہے؟ سمر صاحب کھولیے، ادھر دیکھیے۔ جتنے اللہ کے نبی تشریف لے کے آئے ہیں، جتنے، وہ سب کے سب سن کے بتاتے تھے اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کلام کیا نا تو دیدار نہیں فرمایا، میرے نبی نے جب بتایا اللہ ہے تو دیکھ کر گواہی دی کہ اللہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ پہلا شاہد کا معنی، آپ گواہ ہیں، آپ قدرت کے بھی گواہ ہیں۔ یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات، حضور کیسے گواہ ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود فرمایا، اور یہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ بیٹھ جائیے بیٹے، کیمرہ نہیں لگانا، کسی نے نہیں لگانا کیمرہ، پہلو ہی بہت نے میرا بچہ۔ سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ۔ ادھر دیکھیے، میں پہلے تو اندر سے میں تو لگتا میں پی ٹی آئی چھڑنی، پریس کانفرنس کرنی، اینے کیمرے نہ لاؤ یار، بس بیٹھ کے آپ میری بات سنیں۔ شاہدن کا دوسرا معنی، پہلا ہے قدرت کی گواہی، رب کی گواہی، اور دیکھ کر دی گواہی، ایک شاہد کا یہ معنی ہے۔ اب دوسرا معنی بھی سماعت فرمائیے کہ شاہد کا مطلب کیا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک ہر سال احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ جاتے تھے۔ توجہ ہے میری بات پر آپ حضرات کی؟ میں نے جو بات کی نا، اس گالوں ذرا پانی لایا، ہر سال احد کے شہیدوں کے مزاروں پر جاتے تھے۔ مسلم شریف اٹھا کے دیکھیے تو میں نے کہا بزرگوں کے مزاروں پر جانا تو میرے مصطفیٰ کی سنت ٹھہری نہ پھر۔ اور آپ میرات المناجی مفتی احمد یار خنیمی کی پڑھیں، اور شیخ محقق انہوں نے کہا کہ مزارات پر جا کے تقریریں کرنا، عرس لگانا، اس کی اصل یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ اصل یہ عرس پہ جانا چاہیے، وہاں پر تقریر کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ دوسری بات۔ اب تیسری بات سنیے، نبی پاک نے وہاں پر خطاب کیا تو کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میں وہ ہوں جس کو اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، فرمایا ہر چیز کی خزانے کی چابیاں مجھے عطا فرما دی گئی۔ توجہ کرنا ذرا، ایک ہے مقالید اور ایک ہے مفاتیح۔ حضرات پڑھنے پڑھانے والے علماء بیٹھے ہیں، اور آپ کے لیے بھی بات فائدے سے خالی نہ ہوگی۔ عربی میں مقالید یہ بھی چابیوں کو کہتے ہیں، اور مفاتیح یہ بھی چابیوں کو کہتے ہیں۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے فرمایا کہ جو مفاتیح ہوتی ہیں نا، یہ ہوتی ہیں دنیاوی خزانوں کی چابی، اور مقالید اخروی خزانے کی چابیاں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات، سیدی اعلیٰ حضرت نے جب یہاں قلم اٹھایا نا، ہائے 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 ہائے، جگر چ ٹھنڈ نہ پہنچے تو گل ہوئی نا۔ آپ نے فرمایا آپ مفاتیح کو دیکھیں، مفاتیح کا پہلا لفظ ہے میم اور آخری ہے میم ہے، اور آگے مقالید کو دیکھیں، مقالید کا پہلا لفظ ہے میم، آخری ہے دال، میم ہے میم دال ملائیں تو محمد بنتا ہے۔ مطلب یہ ہے زمین کے خزانے ہوں تو چابیاں وہ بھی مصطفیٰ کے پاس ہیں، اگر آخرت کے خزانے ہوں تو چابیاں وہ بھی مصطفیٰ کے پاس ہیں۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آ رہا؟ آپ سمجھ آ گئی ہے؟ مقالید و مفاتیح جو کہا تو فرمایا اس کے لفظوں پر غور کرو تو یہ لفظ محمد بنتا ہے کہ سب چابیوں کا قبضہ ہم نے حضور کو عطا فرما دیا۔ اچھا، اگر یہ بھی سمجھ چکے تو ابھی حدیث تو میں نے سنانی ہے اور دلیل تو دینی ہے کہ دوسری مرتبہ شاہد کہا تو کیا مطلب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا فرط لکم، لوگوں میں تمہارے لیے فرط ہوں، فرط اس کا مطلب ہوتا ہے آگے چل کے انتظام کرنا۔ جیسے میں بعد میں آپ نے پہلے آپ فرض ٹھہرے، آپ نے یہ اتنا سٹیج سب کچھ آیا، ایتھے بیٹھا کرسی تے چل مولوی تقریر شروع، تو یہ میں نے سارے انتظام کرنے پہندے تو میں نے پہلو آنا پہنا سی نا۔ نبی پاک نے فرمایا میں تمہارا فرض ہوں۔ اب اس کا ترجمہ سن کے دیکھنا، جگر میں ٹھنڈ پہنچے گی۔ حضور نے خبر دی تھی کہ میں نے تم سے پہلے اپنے روزے میں چلے جانا ہے، پر یہ نہ سمجھنا کہ میں پتہ نہیں کیوں جانا، یا جی میں لوکی آج کمڑے کہیں دینے مار کے مٹی ہو گئے، نہیں،
فرمایا میں اگے چل کے تہاڈا انتظام کرنا ہے، قبر دا وی تے حشر دا وی، تسی اپر نہ بعد وچ میں دیدار پہلے کروا دینا۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہے اس کا مطلب۔ فرمایا میں فرد ہوں تمہارا، آگے چل کے تمہارے لیے انتظام کر رہا ہوں۔ حوض کوثر کا انتظام بھی مصطفیٰ کے پاس ہوگا، میزان عمل کا کنٹرول بھی مصطفیٰ کے پاس ہوگا، پل صراط سے گزارنے کا عمل بھی مصطفیٰ کے پاس ہوگا۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، یہ صحاح میں روایت موجود ہے، توجہ کریں تو سناؤں۔ میرے آقا سے پوچھا گیا حضور قیامت والے دن اگر ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو حضور ہم آپ کو کہاں تلاش کر سکتے ہیں؟ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میں نوں کی پتا، میں تو تواڈے ورگا یا پھر حشر نوں تو سارے نوں حشر دی پئی ہونی ہے، نہیں 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 پتا لگنا، چپ چپ۔ فرمایا کہاں ملو؟ فرمایا یا حوض کوثر پہ دیکھنا، یا میزان عمل پہ دیکھنا، یا پل صراط پہ دیکھنا، ہر جگہ پہ اپنی امت کی خیر مانگ رہا ہوں۔ یہ میرے نبی نے بتلایا، توجہ ہے۔ پانچ چار بندے جو بھی چوپی شاہ بن کے بیٹھے ہیں، ویسے ہم ان شاہوں کو مانتے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے جی آپ حضرات کو؟ تو حضور کی شان سن کے تو جاگنا چاہیے نا ہمیں۔ اب یہ ہے شاہد کی بات کرو، فرد، اور فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اے وہ شاہد تو شہید آ گیا رے۔ فرمایا میں تم پر گواہ ہوں۔ میں کیا ہوں تم پر؟ اس کا مطلب کیا ہے گواہ ہوں کا؟ فرمایا ہوں میں تو ترجمہ کرنے لگیا تو میں دوبارہ نہ بھی آکھا تو سمجھ آ جانی ہے۔ فرما دیا نبی پاک نے بھی میں جاندا پیا تو یہ نہ سمجھا کہ میں ٹور گیا تو میں تمہیں دیکھنا کوئی نہیں۔ کیوں؟ گواہ ہوتا ہی وہ ہے جو آنکھوں سے دیکھے اور موقع پر ہو۔